السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یہ معارف الحدیث کتاب الایمان کا سلسلہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں 3 احادیث شیئر کروں گا۔ تینوں مختصر ہیں، تینوں کا اپنا اپنا ایک موضوع ہے۔ پہلی حدیث جس کا موضوع ہے کہ کوئی بھی آدمی ہم اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے کافر نہیں کہہ سکتے۔ میں پہلے آپ کے سامنے حدیث قرأت کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 من اصل الایمان الکف عمن قال لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل والجہاد ماض منذ بعثنی اللہ الى ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل والایمان بالاقدار۔ جی، یہ حدیث مبارکہ ہے، میں نے آپ کے سامنے اس کی قرأت کی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ اور اس کی پھر انشاءاللہ مختصر تشریح دیکھیں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاث من اصل الایمان، ثلاث من اصل الایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فعل ماضی ہے شروع میں، کیا فرمایا؟ ثلاث، 3 چیزیں، یہ مبتدا ہے، من اصل الایمانی، من حرف جر، اصل الایمانی، مرکب اضافی تھا، من کی وجہ سے اصلی جر چلا گیا۔ 3 چیزیں ایمان کی اصل میں سے ہیں، یعنی 3 چیزیں اصل ایمان ہیں۔ اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ الکف امن قال لا الہ الا اللہ، الکف اس کا مطلب ہوتا ہے رکنا، مبتدا بن رہا ہے الکف، اب آگے متعلق خبر ہے، متعلق خبر اس لیے کہ ان پلس من مطلب ہوتا ہے کون یا جو، ان سے، الکف روک لینا، ہاتھ کو، زبان کو روک لینا، ان سے، من جس نے، قالا فعل ماضی یہ اس کا صلہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے یہ کہا، اس سے اپنی زبان کو، ہاتھ کو روکنا۔ دوسرا، لا تکفرہ بذنب، لا تکفرہ بذنب، لا تکفرہ بذنب، لا نہیں ہے کیونکہ یہ جزم ہو رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے۔ کفر یکفر تکفیراً، کسی کو اوپر کفر کا فتویٰ لگانا۔ لا تکفر، انت اس کا فاعل، لا تکفر تم مت تکفیر کرو، ہو مفعول کس کی؟ اسی کی جس نے من قال لا الہ الا اللہ۔ کس طرح؟ بحرف جر، بذنب کسی بھی گناہ کی وجہ سے، نکرہ آ رہا ہے، کسی بھی گناہ کی وجہ سے اس کی تکفیر نہ کرو۔ تیسری چیز، ولا تخرجہ من الاسلام بعمل، لا پھر نہیں کا، تخرج، اخرج یخرج نکالنا، تخرج انت فاعل، لا تخرج ہو واپس پھر وہی جس نے کالا لا الہ الا اللہ، من الاسلام متعلق فعل، بعمل متعلق فعل، کسی بھی عمل کی وجہ سے تم اسے
تم اسے اسلام سے مت خارج کرو۔ اچھا، یہ عمل مطلب گناہ کے اعمال ہیں۔ آگے ہے والجہاد مادن منذ بعثنی اللہ۔ مبتدا جہاد مادن مادیون جاری ہے، جہاد جاری ہے، یہ خبر منذ اس کا مطلب ہوتا ہے سینس، تب سے، منذ بعثنی بعث یبعث مبعوث کرنا، فعل ماضی، فاعل اللہ کا نام، بعث یعنی نی مفعول انا، بعثنی اللہ والجہاد مادن منذ بعثنی اللہ، جہاد تب سے جاری ہے جب سے اللہ نے میری بعثت کی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کو نبی بنایا۔ آگے ہے الا، اب یہ کب تک، وہ اس وقت سے جاری، آگے کب تک رہے گا، الا ان یقاتل، قاتل یقاتل مقاتلتن قتال کرنا، الا ان یقاتل، ان حذف مصدریہ سے نصب کر دیا، الا ان یقاتل جب تک وہ قتال کرے گا، وہ کون، آخر ہذہ الامتی، آخر ہذہ الامتی، اب یہ مرکب اضافی ہے، مضاف یہ پورا مضاف ہے، اور یہ فاعل بن گیا یقاتل کا، الا ان یقاتل آخر ہذہ الامتی، اس وقت تک جب تک اس امت کا آخری آدمی لڑتا رہے گا۔ اب یہ مفعول آ رہا ہے کس کے ساتھ، الدجال، دجال کے ساتھ، یعنی یہ جہاد تب تک جاری رہے گا جب تک اس امت کا آخری آدمی دجال کے ساتھ قتال کرے گا۔ حدیث آگے چلتی ہے، لا یبطلہ، یہ جہاد کی بات ہو رہی ہے، لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل والایمان بالاقدار، والایمان بالاقدار۔ لا نفی کا، لا یبطلو، ابطل یبطلو باطل کرنا، روک دینا، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، لا یبطلو، ہو مفعول، وہ جہاد کی طرف واپس جا رہا ہے، لا یبطلو نہیں روکے گا وہ، کون، جورو، اس کا مطلب ہوتا ہے ظلم، جائرن ہوتا ہے ظالم، ایک ہوتا ہے ظالم، ایک ہوتا ہے جائر۔ ظالم اور جائر میں یہ فرق ہے کہ جائر کہتے ہیں قانون شکن ظالم، جو اپنی منمانی کرے، اسے کہتے ہیں جائرن۔ سو جورو جائرن مرکب اضافی ہے، کسی ظالم کا ظلم اس جہاد کو روک نہیں سکتا۔ ولا عدل عادل مرکب اضافی بن رہے ہیں یہ، نہ ہی کسی عادل کا عدل اسے روک سکتا ہے۔ والایمان مبتدا بالقدر، متعلق خبر، اور ایمان لانا ہے تقدیر پر۔ یہ اس اب حدیث کے ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو مولانا صاحب نے لکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں اصول اسلام میں داخل ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو، اس کے بارے میں زبان کو روکا جائے، یعنی کسی گناہ کی وجہ سے اس کی تکفیر نہ کی جائے اور کسی بدعملی کی وجہ سے اس کو خارج از اسلام قرار نہ دیا جائے۔ دوسری چیز، اصول اسلام میں جہاد ہے، وہ اس وقت سے جاری ہے جب مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اور اس آخری زمانہ تک جاری رہے گا جبکہ اس امت کا آخری طبقہ دجال کے ساتھ جنگ کرے گا۔ کسی ظالم حکومت کا ظلم اور عادل حکمران کا عدل اس کو ختم نہیں کرتا، جہاد جاری ہے۔ اور اصول اسلام میں تیسری چیز ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ اس حدیث میں تین باتوں کو اصول اسلام میں بتلایا گیا ہے، یعنی دیکھیں، الکف عمن قال لا الہ الا اللہ، یہ ایک بات، والجہاد مادن، یہ دوسری بات،
اور تیسری بات الایمان بالاقدار۔ پھر اس کی تشریح میں مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ کسی بھی آدمی کا عمل، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی کبیرہ کوئی صغیرہ، اس گناہ کی وجہ سے اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا، جیسا کہ معتزلہ اور خوارج جو پیچھے تھے وہ یہی کام کرتے تھے کہ بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے آدمی کو اسلام سے خارج قرار دے دیتے تھے۔ اس حدیث میں جو فرماتے ہیں کہ میری بعثت سے لے کر اس وقت تک جہاد جاری رہے گا جب کہ میری امت کا آخری طبقہ دجال کے خلاف جہاد کرے گا، کسی ظالم کا ظلم اور منصف کا عدل و انصاف کو ختم نہیں کر سکے گا۔ اس آخری فقرہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وقت مسلمانوں کی حکومت کا نظام غلط ہاتھوں میں ہو اور حکمران غلط قسم کے ہوں، ظالم ہوں، تب بھی جہاد ساقط نہ ہوگا، اور کسی کے لیے عذر کرنا صحیح نہ ہوگا کہ ہم ان غلط کار حکمرانوں کے ماتحتی میں جہاد نہیں کریں گے، بلکہ حکومت پر تسلط خواہ اچھوں کا ہو یا بروں کا، بہرحال ان کی ماتحتی میں جہاد کرنا ہوگا۔ یہ تو ایک حدیث تھی۔ اگلی دونوں احادیث مختصر ہیں لیکن مفہوم میں بہت بڑی ہیں۔ اگلی حدیث ہے جی، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع سبعون شعبۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان مبتدا، الایمان یہ مبتدا بھی ہے معدود بھی ہے، یہ اس کا عدد ہے بضع و سبعون۔ بضع کہتے ہیں 3 سے لے کے 9 تک کی گنتی کو، سو اس میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ بضع و سبعون، سبعون کہتے ہیں 70 کو۔ سو ایمان کوئی 70 کے قریب اس کی کیا ہے؟ شعبتن، اس کو کہتے ہیں شاخ۔ ایمان کی 70 کے قریب شاخیں ہیں، شعبتن۔ آگے ہے فافضلها، پس افضلها، باب اسم تفضیل، افضلها، اس کا افضل ترین، یہ کدھر ہے؟ شعبہ کی طرف، مؤنث۔ فافضلها، اس کا افضل ترین ہے شعبہ، قول لا الہ الا اللہ، مرکب اضافی ہے، مضاف یہ پورا مضاف ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کہنا، اس کا افضل ترین شعبہ ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ وَأَدْنَاهَا، ادنا کہتے ہیں کم تر، وَأَدْنَاهَا یہ بھی اسی کی طرف جائے گا، ہاں وہی شعبہ کی طرف۔ وَأَدْنَاهَا اس کا کم ترین کیا ہے؟ اماطۃ الاذی، اماطۃ الاذی عن الطریق، سب سے کم ہے اس کا کیا شعبہ؟ اماطۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا، دور کرنا۔ اماطۃ الاذی مرکب اضافی، اذی کہتے ہیں تکلیف کو، تکلیف کو دور کرنا، ان سے یہ مبتدا بن گیا اور یہ اس کی خبر ہے، متعلق خبر ہے، یہ قائم مقام خبر کہیں گے۔ عن الطریق راستہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور کیا ہے؟ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا کیا ہے؟ ایک شاخ ہے من الایمانی، ایمان میں سے۔ مبتدا خبر متعلق خبر۔ یہ تو ہو گئی حدیث مختصر تھی۔
اس میں یہ جو عدد آپ کو نظر آ رہا ہے بدع و سبعون، بعض نے اس کو 77 بھی لکھا ہے، لیکن شیخ صاحب جو یہاں پہ راقم ہیں وہ فرماتے ہیں یہ اس سے کوئی خاص عدد جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ بدع، جیسے ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں نا کہ میں نے 70 بار اس کو کہا، میں نے 70 بار اس کو یہ کام کہا، اس نے نہیں کیا، تو عربی میں بھی ایسے ہی بدع و سبعون، یعنی 70 کے قریب اس کی شاخیں ہیں۔ اس حدیث میں ایمان کا سب سے اعلیٰ شعبہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی توحید کی شہادت کو بتلایا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ادنا درجہ ہے چیز راستے سے ہٹانا، تکلیف دینے والی۔ اب ان کے درمیان جس قدر بھی امور اور خیر کا تصور کیا جاتا ہے وہ سب ایمان کے شعبے ہیں اور اس کی شاخیں ہیں، خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا خواہ ان کا تعلق حقوق العباد سے ہو۔ ظاہر ہے کہ ان کا عدد سینکڑوں تک جا پہنچے گا۔ فرماتے ہیں کہ جس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، اس میں انہوں نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، اس کو اسپیسیفک کر دیا کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ہے۔ راکم یہاں پہ لکھتے ہیں کتاب کے، وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو معلم یا مربی ہوتا ہے وہ اس سے جب کوئی آدمی کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے جواب میں وہ اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے اسے جواب دیتا ہے، تو ان کا فرمانا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس نے ان سے یہ سوال کیا تھا، اس بارے میں کچھ جاننا چاہا تھا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل میں تشریف فرما تھے وہاں کچھ سننے والے ایسے ہوں جن کو اس بات کی طرف توجہ دلوانا ضروری تھا، تو آپ نے وہاں اس کو اسپیسیفک کر دیا کہ حیا جو ہے ایمان میں سے۔ پھر انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ لکھا ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ حیا صرف ہم جنسوں سے نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ حیا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مرد عورت ایک دوسرے سے حیا کریں۔ انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، بلکہ اصل حیا تو ہے کہ وہ ہمارا خالق و پروردگار ہے، اس سے حیا ہونی چاہیے۔ اس سے حیا کس طرح ہونی چاہیے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب عام لوگ کسی بڑے کے سامنے کوئی بری بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی بڑا بے حیا ہے، بڑا بے ادب ہے، اس نے بڑوں کا پاس نہیں رکھا، ان کے سامنے اس طرح بے حیائی کی اور بری باتیں کر رہا ہے۔ لیکن فی الحقیقت سب سے بڑا بے حیا اور بدبخت انسان وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہ شرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیسے شرمانا ہوتا ہے کہ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ پردوں کے باہر تو نہیں ہے کہ اللہ تو ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہم خدا نہ خواستہ اللہ معاف فرمائے کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جس کام کو ہم دوسروں سے تو چھپا رہے ہوتے ہیں شرم کے مارے، لیکن ہم اس سے نہیں چھپا رہے جو بڑی باریک بینی سے اس کو دیکھ رہا ہے، تو انہوں نے اس کے بارے میں لکھا اصل بے شرم اور بے حیا تو وہ ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے ایمان کے بعد آثار و ثمرات، یہ بھی بہت پیاری حدیث ہے، بہت پیارا ہمارے لیے میسج ہے اس میں۔ جی حدیث مبارکہ ہے ان ابی امامۃ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے روایت آ رہی ہے ان ابی امامہ، ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رجلاً اسم انا اور یہ خبر انا، ان رجلاً سأل یسأل سوال کرنا، فعل ماضی واحد مذکر غائب، مفعول سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ مل ایمانو، ایمان کیا ہے؟ ما استفہامیہ مل ایمانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالا، فعل ماضی، انہوں نے فرمایا اذا، اب یہ شرط ہے، اذا سرت کا حسناتو کا، جب سرت کا، سرہ یسرو خوشی دینا، اطمینان دینا، خوشی دینا، سرت واحد مؤنث کا صیغہ، حسناتو کا یہ مرکب اضافی ہے، یہ اس کا فاعل ہے سرت، اور یہ مفعول ہے انتا کی جگہ پہ۔ اذا سرت کا حسناتو کا، اگر تمہیں تمہاری نیکی خوشی دے، اذا سرت کا حسناتو کا، ساعت کا
سیئۃ کا، وساعت کا سیئۃ، ساء یسوء، باب نون سے سین واو حمزہ، ساء یسوء، یہ مادہ ہے اس کا، ساء یسوء۔ وساعت سیم اسی طرح واحد مؤنث کا صیغہ، واحد مؤنث کا صیغہ کاف مفعول، وساعت کا جب تمہیں برا لگے، سیئۃ کا یعنی رنج دے، جب تمہیں تمہارا گناہ رنج دے، جواب کیا ہے؟ جواب شرط فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، انت مبتدا مومن خبر، تم مومن ہو، رواہ احمد۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الایمان قال اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ حدیث مختصر جامع۔ اگر ہمیں ہماری کوئی نیکی خوشی دیتی ہے اور ہمارا گناہ ہمارے دل کو تنگ کرتا ہے، ہمارے اندر رنج پیدا کر دیتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ غلط کیا، یہ برا کیا، تو یقین جان لیں کہ آپ کے اندر ایمان ہے، میرے اندر ایمان ہے۔ اور اگر مجھے دیکھے، دونوں کا لازم و ملزوم ہے، دونوں کا تذکرہ، ایک کا نہیں کہ نیکی خوشی دے لیکن گناہ رنج نہ دے، تو پھر معاملہ گڑبڑ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شرط میں رکھی ہے، دونوں چیزیں۔ اذا سرت کا حسنتک کا، اگر تمہاری نیکی تمہیں خوشی دے، وساعت واو عطف، اور مزید کیا ہے؟ ساعت کا سیئتک کا، اور اگر تمہیں تمہارا جو گناہ ہے وہ رنج دے، فانت مومن، تم مومن ہو۔ اب یہ مجھے اور ہمیں اپنا ایمان ٹیسٹ کرنا ہے کہ کیا ایسا ہے، کیا ہم اس انت مومن میں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔